بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 460 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ المومن کی آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ اچھا، آیت میں آیا کہ ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس میں بھی وہی الہا کی کیفیت پائی جاتی ہے جس کی طرف اوپر کے حصے میں آیا کہ جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اسی کا یہ حصہ ہے۔ ظاہر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ معاف کرنا اور دوزخ سے بچا لینا آپ سے آپ جنت میں داخل کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر جس جنت کا اللہ نے خود مومنین سے وعدہ کیا، بظاہر اسی کے لیے مومنین کے حق میں دعا کرنا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے فرشتوں کا یہ جوش، یہ دل میں جذبہ خیر خواہی، اب اپنی طرف سے ان کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہی چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مہربانیاں ان کے ساتھ کرنے والا۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان والوں کے لیے محبت ڈال دی۔ پھر آیا کہ ان کے والدین اور بیویاں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں کرنے کے لیے ان کے ماں باپ اور بیویوں اور اولاد کو بھی ان کے ساتھ جمع کر دے۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بھی متعدد بار قرآن مجید میں مختلف حصوں میں نعمتوں کے بیان میں بتائی ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں بھی ان کو دی جائیں گی۔ وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بچا دے ان کو برائیوں سے۔ تفسیر میں آتا ہے سیئات، برائیوں کا لفظ 3 مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور تینوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال، دوسرے گمراہی اور اعمال بد کا وبال، تیسرے آفات اور مصائب اور اذیتیں، خواہ وہ اس دنیا کی ہوں یا عالم برزخ کی یا روز قیامت کی۔ فرشتوں کی دعا کا مقصود یہ ہے کہ ان کو ہر اس چیز سے بچا جو ان کے حق میں بری ہو۔ پھر آیا کہ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ تفسیر میں آتا ہے روز قیامت کی برائیوں سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے میدان حشر کا ہول، خوف، سائے، ہر قسم کی آسائشوں سے محرومی، محاسبے کی سختی، تمام خلائق، تمام مخلوقات کے سامنے زندگی کے راز فاش ہونے کی رسوائی، اور دوسری وہ تمام ذلتیں اور سختیاں ہیں جن سے وہاں مجرمین کو سابقہ پیش آنے والا ہے۔ ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کفار جب قیامت کے روز دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں شرک و دہریت، انکار آخرت اور رسولوں کی مخالفت پر اپنے پورے کارنامہ حیات کی بنیاد رکھ کر کتنی بڑی حماقت کی ہے، اور اس حماقت کی بدولت اب وہ کس انجام بد سے دوچار ہوئے ہیں، تو وہ اپنی انگلیاں چبائیں گے اور جھنجلا کر اپنے آپ کو خود کوسنے لگیں گے۔ اس وقت فرشتے ان سے پکار کر کہیں گے کہ آج تو تمہیں اپنے اوپر بڑا غصہ آ رہا ہے، مگر کل جب تمہیں اس انجام سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور دوسرے نیک لوگ راہ راست کی طرف دعوت دیتے تھے اور تم ان کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب اس سے زیادہ تم پر بھڑکتا تھا۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل۔ ترجمہ: وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی،
اب ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی سے مراد وہی چیز ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا کہ تم خدا کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو جب کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اب کفار ان میں سے پہلی 3 حالتوں کا انکار نہیں کرتے تھے کہ پیدا ہوئے، بے جان تھے، اس سے پہلے اس پہ پیدا ہوئے اور پھر مر جائیں گے، یہ 3 باتیں تو ان کو مانتے تھے کیونکہ یہ مشاہدے میں آتی تھی۔ چوتھی بات مشاہدے میں نہیں آئی کہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اب یہ لوگ اقرار کریں گے کہ ہاں جی واقعی آپ صحیح کہتے تھے کہ 2 دفعہ زندگی بھی دی اور 2 دفعہ موت بھی دے دی۔ پھر کہا کہ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اس دوسری زندگی کا انکار کر کے ہم نے سخت غلطی کی اور اس غلط نظریے پر کام کر کے ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہو گئی۔ پھر وہ پوچھیں گے کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ تفسیر میں آتا ہے یعنی کیا اس کا کوئی امکان ہے کہ ہمارے اعتراف گناہ کو قبول کر کے ہمیں عذاب کی اس حالت سے نکال دیا جائے جس میں ہم مبتلا ہو گئے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ ترجمہ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی فیصلہ اب اسی اکیلے خدا کے ہاتھ میں ہے جس کے اوپر تمہیں بڑا مسئلہ تھا کہ تم اس کی اکیلی خدائی پر راضی نہیں تھے، تم اس میں شریک کرنا چاہتے تھے، تم دوسروں کے فیصلے اس میں داخل کرنا چاہتے تھے، تمہیں اس بات پہ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کے فیصلوں میں دوسروں کے فیصلوں کو دخل نہیں۔ اب اس فکرے سے آپ یہ مفہوم شامل ہے کہ اب اس عذاب کی حالت سے تمہارے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے صرف آخرت ہی کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خالق و پروردگار سے تم کو چڑ تھی اور اس کے ساتھ دوسروں کو ملائے بغیر تمہیں چین نہیں آتا تھا۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ ترجمہ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اب اس آیت میں 3 باتیں ہیں۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تفسیر میں آیا نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس کائنات کا صانع اور مدبر و منتظم ایک خدا ہے اور بس ایک ہی خدا ہے۔ اس کے بعد آیت میں آیا آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ اب اس آسمان سے رزق نازل ہونے سے مراد یہاں پر بارش ہے۔ بارش کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے بھی قسم کے رزق انسان کو اس دنیا میں ملتے ہیں ان سب کا دار و مدار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بارش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار نشانیوں میں سے تنہا اس ایک نشانی کو پیش کر کے لوگوں کو توجہ دلاتا ہے کہ صرف اسی ایک چیز کے انتظام پر تم غور کرو تو تمہاری سمجھ میں آ جائے کہ نظام کائنات کے متعلق جو تصور تم کو قرآن میں دیا جا رہا ہے وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں کہا مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے، مشاہدہ تو ہر کوئی کرتا ہے، سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یعنی خدا سے پھرا ہوا آدمی جس کی عقل پر غفلت یا تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، کڑک چمک ہوتی ہے، پھر بارش ہوتی ہے، یہ سب دیکھتا ہے، مگر اس کا انسانی دماغ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور مجھ پر اس کے کیا حقوق ہیں۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے یہ بات سوچتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ پس اے رجوع کرنے والوں اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ وہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیغام دیا، حکم دیا ان رجوع کرنے والوں کو جن کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سارا مشاہدہ جو میں کر رہا ہوں، یہ ساری جو قدرت کا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، یہ جن کو سمجھ میں آتی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں کہ اللہ ہی کو پکارو، اپنے دین کو، اپنے طریقے کو، اپنی زندگی کو، اپنے سارے معاملات کو اس کے لیے خالص کر کے، چاہے تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو،
تمہارا حجاب لینا ناگوار ہو پھر بھی لیے جاؤ، تمہارا سچ بولنا ناگوار ہو پھر بھی بولی جاؤ، تمہارا ایمانداری سے کام کرنا ناگوار ہو پھر بھی کرتے جاؤ، تمہارا نماز پڑھنا ناگوار ہو پھر بھی پڑھتے جاؤ۔ تو اس چیز سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے، ہماری یہاں پہ کوئی بیچ کا رستہ نہیں ہے، ہم نے اپنے دین کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ المومن کی آیت نمبر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی مہربانی سے، اس کی توفیق سے، اس کی تمام عنایات کی بدولت اس سلسلہ ممکن ہو رہا ہے آج تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی بدولت ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔